صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر سے رات نمودار ہونے لگے اور ادھر سے دن جانے لگے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار اپنے روزے کو افطار کر لیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الدین ظاہرا، کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، ما عجل الناس الفطر، کہ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے تو دین غالب رہے گا، دین اسلام کیا رہے گا؟ غالب رہے گا۔ کیوں؟ فرمایا لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی وہ افطاری کے اندر تاخیر کرتے ہیں، مسلمان افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور یہود اور نصارہ کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کرتے ہیں۔ آج اس ان حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے بھائی شیخ اسد صاحب انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی جو آل تشیع کی طرف سے بہت زیادہ شیئر ہو رہی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید میں جو آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، سورہ بقرہ کی، کہ تم اپنے روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک۔ کس تک؟ رات تک۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس کو انہوں نے پیش کیا اور کہنے لگے دیکھو ہمارا قرآن پر عمل ہے، یہ آل سنت والے روزہ پہلے کھولتے ہیں اور آل تشیع روزہ بعد میں کھولتے ہیں، تو ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اب یہ بات تو ایک علیحدہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے والے ہیں یا کہ نہیں، وہ قرآن سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں جن کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے، جن کی معتبر ترین کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں، اصلی قرآن تو امام مہدی کے پاس ہے، جب امام مہدی آئے گا تو وہ اصلی قرآن لے کے آئے گا اور وہ 70 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اونٹ کی رات جتنا موٹا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ قرآن سے استدلال کر کیسے سکتے ہیں؟ جس قرآن کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اسی قرآن میں نبی کے سارے صحابہ کے لیے لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ نبی کے سارے یاروں سے راضی، وہ نبی صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ سارے صحابہ سے راضی، اس کو تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی کے سارے یار، سارے صحابہ وہ پکے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، اور یہ وہاں صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ اب یہ جو ثم اتموا الصیام الی اللیل، کیونکہ قرآن عربی میں آیا اور اس کا معنی آل عرب، آل لغت ہی صحیح جانتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آل لغت نے اس کا معنی جو کیا، یہ لسان العرب کے اندر اللیل سے مراد کیا ہے؟ فرمایا عقیب النہار ومبدأ من غروب الشمس، لیل سے مراد یہ ہے کہ جب دن چلا جائے، یعنی کیا مطلب؟ جب غروب شمس ہو جائے، غروب شمس ہو جائے، ادھر غروب شمس ہوا، ادھر رات کی ابتدا ہوگی، ادھر رات کی ابتدا ہوگی۔ جو ہی سورج چھپا
اور ادھر سے ہی رات کا آغاز ہو گیا۔ اب اس بات پر تو وہ بھی متفق ہے ہمارے ساتھ کہ رات کا کوئی روزہ نہیں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اگر اس کا معنی جو ہے رات کے جو، تو رات کے روزے کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ کیا معنی کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، یہ رات کا پہلا حصہ ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا اذا اقبل اللیل ہاؤنا واکبر النار من ہاؤنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جیسے ہی سورج غروب ہو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جیسے جب تک لوگ مسلمان افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا۔ اور وجہ کیا بیان کے لیے اندر یہود والنصارى یؤخرون، یہودی اور عیسائی تاخیر کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو فرق واضح پتہ چل گیا نبی پاک کی زبان سے کہ مسلمان روزہ کھولنے میں جلدی کرتے ہیں، یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ اور ان کے جرثومے جو ہیں وہ روزہ کھولنے میں کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطاری میں عجلت اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر، افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی۔ اور ان کے یہاں معاملہ الٹ ہے، سحری میں جلدی اور افطاری میں تاخیر۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ افطاری میں جلدی اور سحری میں یعنی پتہ چلا یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور گستاخ ہے اللہ کے نبی کے۔ تو آپ کو ثم اتم الصیام الی اللیل کا معنی میں نے اعلی لغت کی کتابوں سے بتا دیا۔ اور اسی طرح شیعہ کی اپنی معتبر کتاب وسائل الشیعہ میں باقاعدہ انہوں نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ تو علیہ السلام لکھتے ہیں، علیہ السلام یہ خاصیت ہے انبیاء کی، جہاں نبیوں کا نام ہے وہاں صاحب کیا کہنا ہے؟ علیہ السلام۔ یہ کسی اور کا لقب نہیں ہو سکتا، یہ خاص ہے ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ فضیلت کن کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے۔ کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ اب توجہ کیجئے، امام جعفر صادق نے خود لکھا ہے معتبر کتاب میں کہ مغرب کا وقت وہی ہے جب سورج چھپ کر غروب ہو جاتا ہے، سورج چھپ کر غروب ہو جاتا ہے۔ ان کے اپنے اندر اختلاف ہے، ان کے اپنے علماء اس بات پر جو ہے متفق نہیں ہے، کچھ ہمارے والا نظریہ رکھتے ہیں اور کچھ یہ جس کو یہ بیان کر رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح یہ دو مسئلے پوچھے گئے نماز تراویح کے بارے میں کہ ایک شخص مسجد میں آیا نماز عشاء اور نماز تراویح ادا کرنے کے لیے، مگر نماز عشاء ہو چکی ہے، اس کو دیر ہوگی، اب نماز تراویح شروع ہے، نماز تراویح شروع ہے، تو کیا وہ ڈائریکٹ نماز تراویح میں شریک ہو جائے گا یا پہلے نماز پڑھے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بندہ لیٹ ہو جائے جس سے عشاء کی نماز رہ جائے وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے گا، عشاء کی نماز، اس کے بعد پھر دو سنتیں جو مؤکدہ ہیں، دو سنتیں عشاء کی نماز پڑھے، پھر وہ دو سنتیں پڑھے، پھر نماز تراویح میں شریک ہو جائے، پھر نماز تراویح میں شریک ہو جائے۔ اور اس کے بعد مسئلہ یہ بہت سارے ساتھیوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے اور وہ پوچھتے رہتے ہیں
کہ جی ہم نے نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی تو اب وطر امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اگر امام کے ساتھ نماز نہیں بھی پڑھی تو وطر آپ امام کے ساتھ باجماعت پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے۔ اور اگر آپ کی تراویح رہ چکی ہے، 20 پوری نہیں ہوئی، کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں، آپ نے نماز اپنی پڑھی ہے، 2 سنتیں پڑھی ہے، تب بھی آپ وطر امام کے ساتھ پڑھ لیں، جو تراویح رہ گئی ہیں وہ بعد میں پوری کر لیں، وہ بعد میں پوری کر لیں۔ اور ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ آج کل بہت سارے خصوصاً جو معذور لوگ ہوتے ہیں، بیمار، وہ روزہ نہیں رکھتے، یعنی ان کی بیماری کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے مگر نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شوگر والے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا ڈاکٹر کے اگر کہہ دیں جی آپ کے لیے ٹھیک نہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر شوگر والے نماز تراویح تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، نماز تراویح روزے کے تابع نہیں ہے، نماز تراویح روزے کے تابع نہیں ہے۔ جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے ان کو بھی تراویح کا پڑھنا سنت ہے، ان کے لیے بھی تراویح کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت۔ اور اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو ترک سنت کا گناہ ان کے پلے پڑ جائے گا، ترک سنت کا گناہ۔ اس لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو نماز تراویح پڑھنے کی ہمت ہے تو نماز تراویح پڑھے گا، نماز تراویح پڑھے گا۔ اگر نہیں پڑھتا تو اس کو سنت چھوڑنے کا گناہ ملے گا، وہ گناہ گار ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا